ڈیئر ویورز السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاریہ کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں بے باک تجزیہ مظفر احمد کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام فاریہ، کیا حال ہے آپ کی؟ ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک سر۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ایران نے بحرین پر ڈرون اٹیک کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ کیا اب یہ جو جنگ بندی کا سلسلہ شروع ہوا تھا کیا اب اس کی امید چھوڑ دی جائے؟ نہیں، امید تو کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے ایز اے پازیٹیو پرسن۔ یہ بلی چوہے کا کھیل پتہ نہیں کیوں کھیل رہے ہیں۔ اتنی محنت کی پاکستان نے میڈیشن میں، بالکل۔ اور آپ کس کے کہنے پہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی نہیں ماننا کہ ہم نے پہلے کیا ہے۔ یو ایس کہہ رہا ہے جی اٹ از اے ریئیکشن آف دی اٹیک آن ابنائے حرمز جو انہوں نے کیا ہے، جی بٹ ایران کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے پہلے ایئر اسٹرائک کی ہے۔ اب کس نے کیا کیا ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کسی بھی خبروں میں۔ جی یا تو یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے نہیں کرنی صلح، تو لڑ لو، پھر کر لو، جو لڑ مار لو جو کرنا، جی دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ۔ بٹ آئی مسٹ سے کہ اگر آپ نے نیک نیتی سے کی ہوتی، جو 60 دن کا اس میں مارجن رکھا ہوا ہے، یہ نہ ہوتا تو شاید آج جنگ بندی ہو جاتی۔ ایگزیکٹلی فاریہ، تھینک یو فار گیونگ یور پٹ ان دیئر، پلیز ڈو دیٹ ان فیوچر ایز ویل۔ تو اگر یہ 60 دن کی ان کو گنجائش نہ ہوتی چینج کرنے کی، موو کرنے کی، پھسل جانے کی اور سلپری ہونے کی، جی تو شاید آج یہ اٹیکس نہ ہوتے۔ ایک دوسرے پہ اٹیک کر کے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وی آر ناٹ ہیپی ود دا سائنڈ اگریمنٹ جو ویک اگو ہوا ہے۔ تو اگر آپ نہیں خوش ہیں تو پھر پاکستان کو بھی چھوڑ دیں، چائنا کو بھی چھوڑ دیں، ٹرکی کو بھی چھوڑ دیں، اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں، اور انڈیا کو بھی چھوڑ دیں، سب کو۔ پھر آپ نے جو کرنا کر لیں، لڑ مار لیں۔ دیٹ از ناٹ فیئر واٹ یو آر ڈوئنگ۔ یو آر گیونگ اے رانگ میسج ٹو دا پبلک، ٹو دا پیپل، ٹو دی انوسینٹ پیپل، ایون ینگر پیپل، کہ آپ جو مرضی کانٹریکٹ کر لیں، آپ مکر سکتے ہیں، آپ پھر سکتے ہیں۔ سو یہ جو بھی آپ لوگ کر رہے ہیں، اٹس ناٹ فیئر ٹو دا ورلڈ، کیونکہ تھوڑی سی امید ہوتی ہے کہ جی اب نائے ہرمز کھل گیا ہے، اب آئل آنا شروع ہو گیا ہے، پرائسیں واپس آ گئی ہیں، پری وار پرائسز جو تھی اب پھر وہ دوبارہ بڑھ جائیں گی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یا تو آپ بتا دیں آپ جوا کھیل رہے ہیں، یا نیتن یاہو کہیں پیسے لگا رہا ہے اسٹاک ایکسچینج میں، مودی لگا رہا ہے کہ آپ اس طرح کے بیان دیں اور اس طرح کی حرکتیں کریں اور پرائسز اوپر چلے جائیں، وہ زیادہ آئل خرید رہے ہیں، زیادہ پروفٹ کما لیں۔ For God's sake, think about innocent people. Think about the reality. If you have signed something, stick to it. Do not be Pirantu. Do not be slippery, please, President Trump. And also, same goes for Iran. I'm saying if Iran has done this to start with, جس نے بھی شروع میں کیا ہے، پنگا لیا ہے، قصوروار وہی ہے۔ تو دونوں میں سے کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے شروع کیا۔ وہ پتہ کر لیں، ٹائم کا گھڑی لے لیں، کوئی اچھی سی، میں تو نہیں اچھی گھڑی پہنتا، لیکن گھڑی کو اچھی لے لیں جس سے ٹائم کا پتہ چل سکے کہ کس نے پہلا اٹیک کیا ہے۔ اسی سے پتہ چل جائے کہ اس کی نیت خراب ہے جس نے پہلا اٹیک کیا ہے۔ سو اٹس ناٹ ریئلی فیئر فاریہ واٹ از گوئنگ آن۔ اتنی محنت، ریسورسز، پاکستان کی محنت، قطر کی محنت، یو اے ای کی محنت، اتنے لوگوں کی محنت، وہ ضائع ہو جائے گی ساری اگر دوبارہ جنگ شروع ہوئی۔ سو دے شوڈ ناٹ ڈو اٹ۔ مظفر صاحب یہ بتائیے کہ کیا اسرائیل اور لیبنان کے بیچ جنگ بندی کے کوئی امکانات ہیں؟ بالکل ہیں، لیکن وہ اس پہ پورے اترتے کہ نہیں اترتے اسرائیل۔ جی کل انہوں نے ایک پریلیمنری کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے، جی اور یہ ان کی طرف سے ایمبیسڈر جو تھے معاود فرام لیبنان، وہ دونوں کی طرف سے ایک پریلیمنری کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے۔ جی لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر حزب اللہ ڈس آرم کر دے اپنے آپ کو، وہ کہہ دے جی پاجن ہم نے ہاتھ اٹھا دیے، ہم کچھ نہیں کریں گے، جی اپنا معافی مانگ لیں، چھوڑ دیں، تو تب یہ کانٹریکٹ سائن ہوگا۔ یہ وہی بات ہو گئی 60 ڈیز والی، انہوں نے بیچ میں ہڑچ ڈال دی، بیچ میں یہ ڈال دیا کہ جی اگر
حزب اللہ ڈسارم ہوگا تو تب یہ کانٹریکٹ ہوگا. اور حزب اللہ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہم ڈسارم نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. کیوں ہوں گے ڈسارم؟ وہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں, یہ جو مرضی کریں. وائی؟ شرائط ہی ایسی رکھی جا رہی ہیں سر جس پہ انکاری ہو. فرے یہ جو لبنان اور اسرائیل کا مسئلہ ہے نا, جی یہ اتنا ہونا نہیں تھا. یہ ایسکلیٹ اسی لیے کر رہا ہے کہ ادھر ایران اور یو ایس کی جنگ بندی ہو گئی. جی بالکل. تو ادھر سے ٹرمپ نے پریشر ڈالا ہے اسرائیل کو کہ جی آپ یہ بند کرو. اور اب اسرائیل پریشر ڈال رہا ہے. اسرائیل اب پریشر ڈال رہا ہے اس پہ, حزب اللہ پہ, کہ وہ جی، جی، ڈسارم ہو. بالکل. لیکن ایک جو کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے, آئی تھنک کل ہوا ہے, کل مینس فرائیڈے, اس میں بھی ایسی شرطیں رکھی گئی ہیں کہ جیسے وہ کانٹریکٹ ہوا ہی نہیں. آپ کسی کو کہیں گے جی آپ بالکل ہتھیار چھوڑ دیں, آپ مر ہی جائیں, جی بالکل. اور پھر ہماری صلح ہو جائے گی. ایسا تو کہیں پہ ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا نا. آپ اس کو کہہ رہے ہیں جی ڈسارم ہو جائیں, کہ جب آپ جو چاہیں کر سکیں, اٹیک کر سکیں. سو دس از ناٹ فیئر. سر یہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اس میں کیا نیتن یاہو کا پولیٹیکل کریئر ختم ہونے کے امکان ہیں؟ ایک تو الیکشن اکتوبر میں ہے 2026 دس ایئر, اور مجھے لگتا ہے وہ ہونے نہیں دے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس نے ہار جانا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کی بازی پلٹ جائے گی. جی جی. تو میرے خیال میں وہ کوئی نہ کوئی چکر چلائے گا اس کو آگے لے جانے کا. دوسرا, یس آئی وڈ سے 99% ہی ول بی گون, کیونکہ وار کے اگینسٹ بہت زیادہ لوگ ہیں اس کے اگینسٹ. اور اس کے بعد اس نے جو کرپشن کی ہے, کرپشن بہت زیادہ ہے. بالکل. اس کے فادر نے بھی یہی کیا تھا. سو ہی از اے کرپٹ مین, ہی شوڈ بی گون. اس نے جو جینوسائڈ کیا ہے پیلسٹائن میں, اس نے جو ابھی ایران کے ساتھ کیا ہے, غازہ میں کتنے معصوم بچے مارے, ہی شوڈ بی پنشڈ. ہی شوڈ گو ٹو پریزن, اینڈ انشاءاللہ ہی ول گو ٹو پریزن. انشاءاللہ. کیونکہ نئی اگر گورنمنٹ آ جاتی وہ تو نہیں چھوڑے گی اس کو. بالکل. اس نے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا. آئی ایم شیور ہی ول گو انشاءاللہ. انشاءاللہ. مظفر صاحب, پرائم منسٹرز چینج ہونے کی عادت تو پاکستان میں تھی, تو یہ یو کے میں کب سے شفٹ ہو گئی ہے؟ بڑی ٹاٹ لگائی آپ نے یو کے کو. آفٹر پاکستان از مائی کنٹری, یو نو دیٹ. جی بالکل. تو آئی تھنک it's all politically moved, کیونکہ کیئر سٹارمر he was a good prime minister, I liked him, لیکن وہ سسٹین نہیں کر سکا بگ رچ پیپل کے ساتھ, کیونکہ اگین دین obviously he was weak prime minister, نہیں سسٹین کر سکا نا, اس کی پالیسیز ویک ہوں گی. میں تو doesn't matter if I like him or not, if he is not able to perform in the cabinet, جی جی. in the country, he will be put down. I would say کہ وہ ایک ویک پرائم منسٹر تھا, کیونکہ اکثر جو پرائم منسٹرز آتے ہیں وہ ایٹونین ہوتے ہیں, ایٹن کے پڑے ہوئے, جی جی بالکل. جہاں پہ سارے لا ڈی ڈا اپر کلاس ہائی کلاس بچے جاتے ہیں, ان میں سے ہی اکثر پرائم منسٹرز بنتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں میرے جیسا کوئی غریب بندہ تھا جس کو چانس مل گیا پرائم منسٹر بننے کا. He proven himself, he's had a landslide victory, you know, 2024 الیکشن میں اتنی میجورٹی کے ساتھ یہ جیتا ہے. تو ہم تو یہی سوچ رہے تھے یہ کچھ کر کے دکھائے گا, لیکن وہ لیبر پارٹی جیتی تھی. اب جو نیا پرائم منسٹر آ رہا ہے اینڈی برنم, جی جی, he is also لیبر, انہی کا ہی آ رہا ہے نا. تو لیڈرشپ چینج ہو رہی ہے, ان اے وے لیبر پارٹی چینج نہیں ہو رہی, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی پالیسیز کی وجہ سے لیبر پارٹی بھی الیکشن لوز کر جائے نیکسٹ الیکشن. یہ بھی پاسبلٹی ہے, کیونکہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے کہ غریبوں کو ہم ٹیکس کٹ دیں گے, جی جی. انہوں نے اور ٹیکس لگا دیے. تو اس سے پہلے جو تھی وہ کنزرویٹو پارٹی تھی, ٹوری پارٹی. I had a personal friendship with the ex-Prime Minister, Liz Truss, but the policies they run, وہ بھی نہیں کر سکی. She was only 49 days Prime Minister. تو یہ چینجز جو آ رہی ہیں, this is I think all politically motivated. جی بالکل. اس کے بعد رشی سناک آ گیا تھا, کیونکہ اس نے بہت زیادہ پارٹی فنڈ دیا تھا. His wife was from a very rich family from India.
تو یہ چیزیں اب انفارچونیٹلی انگلینڈ میں بھی چلتی ہیں. جی بالکل. تو اس وجہ سے یہ رجیم چینج، پرائم منسٹر چینج، ساری پیسے کی گیم ہو گئی بالکل ہر جگہ ہی دنیا میں. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. اونلی ڈیموکریسی اینڈ آنیسٹی اینڈ جسٹس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے سارا کام، لیکن ہو نہیں رہا. ویری سیڈلی ساری دنیا میں ہی اب پیسہ جو ہے نا چینج کر دیتا ہے چیزیں. بالکل سر. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. جب اینڈی برنم آتا ہے وہ کیا پالیسیز لے کے آتا ہے، کیا کرتا ہے. اچھی کی امید رکھتے ہیں ہم تو انشاءاللہ. انشاءاللہ. مظفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بڑا اچھا لگا آج آپ سے بات کر کے. تھینک یو. سو ویورز اسی کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ شو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.